اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ جیسے کہ میں نے یہ بات کہی تو جیسی میں آ کر بیٹھا میں نے ایک بات کہی تو سب سے پہلے اس بچے نے سبحان اللہ کہا، پھر اس نے سبحان اللہ کہا، پھر یہ داڑھی شریف والے بزرگوں نے سبحان اللہ کہا۔ یہ سبحان اللہ زبان سے کہنے کی نعمت مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نے سبحان اللہ کہا، اس نے سبحان اللہ کہا۔ جب میں آ کر بیٹھا میں نوٹ کر رہا تھا، سب سے پہلے اس نے سبحان اللہ کہا، پھر اس نے سبحان اللہ کہا، پھر وہ داڑھی شریف والے بزرگ جو ابھی آ کر بیٹھے ہیں انہوں نے سبحان اللہ کہا، انہوں نے بھی سبحان اللہ تھوڑی دیر پہلے، وہ جو بڑی داڑھی شریف والے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ زبان سے سبحان اللہ کہنے کی سعادت مل جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ نہ دیتا آپ کو توفیق ہی نہ دیتا کہ آپ سبحان اللہ اپنی زبان کے اوپر اس کا نام لاتے، نہ توفیق دیتا، یہ اس نے توفیق دی ہے۔ اس کا توفیق دینا بھی ایک نعمت ہے، اس کا توفیق دینا بھی ایک، اور توفیق اس نے تبھی آپ کو دی ہے، اس بچے کو، اس بچے کو، وہ بزرگوں کو، ان بزرگوں کو توفیق اس نے تبھی ان کو دی ہے کہ اس کی نگاہ ان کے اوپر ہے، ان کی اوپر ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے چن لے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگاہ ان لوگوں کے اوپر ہے تو ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اب زبان سے پڑھنا یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس کا ان کو توجہ میں رکھنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا ان کو توفیق دینا سبحان اللہ کہنے کی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور کیا یہ نعمت کم ہے جو صدقہ حضور کا ہمیں ملا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وہ درخت یہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ یا 20 فٹ بائی 20 فٹ یا 50 فٹ بائی، چلو بہت ہی بڑا درخت ہے تو 50 فٹ بائی 50 فٹ، نہیں، اس درخت کی تو اس کا حجم اور اس کا سایہ پتہ نہیں کتنے 100 سال کی مسافت ہے۔ اتنا بڑا ایک درخت انسان کو عطا فرما دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جنت کے اندر، وہ بھی جنت کے اندر۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم، اب اچھا جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر، اچھا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے نا، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا ذکر، اللہ پھر ان نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو، اگر تو شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو جو دیا اس کو بھی کم کر دے گا، اس پہ بھی تمہاری گرفت اور پکڑ ہے جون سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ذکر کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا بھئی خوش ہوتا ہے تو آگے نعمتیں عطا فرماتا ہے نا، اور نعمتوں میں زیادتی کرتا ہے۔ جب آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اور زیادتی فرماتا ہے، اور برکت عطا فرماتا ہے، اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر غور کرے انسان تو اسلام کی روح یہ ہے کہ ہمارے ہر فعل کا آغاز، ہمارے ہر
فعل کا آغاز، ہمارے ہر کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ آپ دیکھو ملک فاروق صاحب کتنے سمجھدار انسان ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے. کھانا کھاؤ تو کیا پڑھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں واہ، دیکھو دیکھو افتخار، ملک افتخار کتنا سمجھدار ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کی عقل کے اوپر بھی سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل نے یہ کہا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ دیا جون سے. تو اگر کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ، اور کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ. ایسے ہی ہے نا، دل میں کوئی برا خیال آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر کوئی غم زدہ خبر سنو یا کوئی تکلیف دیکھو تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو ان سے پڑھو. اور جب کوئی آپ سے نیکی کرے تو اس کو آپ جزاک اللہ کہو، اور جب آپ قرآن یا حدیث سنو تو سبحان اللہ کہو. ایسا ہے نا؟ تو اسلام کی روح تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہر فعل کا آغاز اور اختتام بھی اللہ کے ذکر پر ہی ہوتا ہے. اہل محبت کہتے ہیں کہ ہمارے ہر فعل کا آغاز اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر سے ہوتا ہے، اور اختتام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پر ہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پر.